بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 118۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کتاب اللہ کی تعریف حصہ سوم۔ مقدمہ توضیح کے ختم ہونے کے بعد مصنف نے کتاب اللہ سے متعلق مباحث شروع کیے اور شروع میں کتاب اللہ کی تعریف بیان کی۔ کتاب اللہ کی تعریف علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ نے یہ بیان کی ہے، ہوا ما نقل الینا بین دفتي المصاحف تواترا۔ قرآن مجید وہ ہے جو ہماری طرف مصحف کے دو گتوں کے درمیان تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ پچھلے دو سبقوں میں ہم نے اس تعریف سے متعلق جو باتیں کتاب میں موجود ہے وہ ذکر کر دی۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت عمدہ تشریح کی تھی اور بتایا تھا کہ عام طور پر جو کتاب اللہ کی تعریف علماء کرام ذکر کرتے ہیں تو اس میں 4 اوصاف ذکر کرتے ہیں: المکتوب فی المصاحف، المنزل علی الرسول، اور المعجز، اور ما نقل الینا بین دفتي المصحف تواترا۔ تو یہ قیودات ذکر کیے جاتے ہیں۔ بعض حضرات سب ذکر کرتے ہیں اور بعض حضرات ان میں سے 2-3 اوصاف پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن مصنف نے صرف ایک صفت پر اکتفا کیا ہے اور وہ ہے المنقول الینا بین دفتي المصاحف تواترا، جو ہماری طرف 2 گتوں کے درمیان منقول ہے، ہماری طرف چلا رہا ہے قرآن مجید کے 2 گتوں کے درمیان۔ اور اس کی وجہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کی کہ مصنف نے یہ تعریف اس لیے ذکر کی کہ صرف اس ایک صفت کی وجہ سے، اس ایک قید کی وجہ سے قرآن مجید تمام ما عدا سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک صفت کے ذریعے سے قرآن مجید تمام چیزوں سے ممتاز ہو سکتا ہے تو اس لیے باقی قیدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے سبق میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ پھر آخر میں یہ ذکر کیا تھا کہ بعض حضرات نے تواتر پر بلا شبہۃ کا اضافہ کیا ہے، اور ما نقل الینا بین دفتي المصحف تواترا بلا شبہۃ، یا المکتوب فی المصاحف، المنزل علی الرسول، المنقول الینا متواترا بلا شبہۃ۔ تو بلا شبہۃ کے قید کا بھی اضافہ کیا، اور بلا شبہۃ کے قید کا اضافہ اس لیے کیا تاکہ بسم اللہ وغیرہ نکل جائے، کیونکہ وہ بین دفتي المصحف لکھا ہوا ہے 113 جگہ میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اور یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جبکہ احناف کا مسلک یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں ایک جگہ تو آیت ہے اور دیگر جگہ یہ آیت نہیں ہے، تو لہٰذا قرآن مجید کے الفاظ ہے، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اور بین دفتي المصحف بھی ہے، اور ہمارے طرف تواتر کے ساتھ بھی منقول ہے۔ تو اب کیا کریں گے، اس کا جواب کیا دیں گے؟ تو احناف اس کے لیے بلا شبہۃ کے قید کا اضافہ کرتے ہیں کہ اس میں چونکہ شبہ ہے، ہر صورت کے آیت ہونے میں شبہ ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس کو نکالنے کے لیے بلا شبہ کی قید کا اضافہ کر رہے ہیں۔ لیکن علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ اس قید کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے بلا شبہۃ کا اضافہ نہیں کیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم بسم اللہ سے متعلق جو مسائل ہیں وہ بیان کریں گے۔ چنانچہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں التسمیۃ فالمشہور من مذهب ابی حنیفہ رحمہ اللہ علی ما ذکر فی کثیر من کتب المتقدمین انها لیست من القرآن الا ما تواتر بعض آیۃ من سورۃ النمل وان قولهم بلا شبهۃ احتراز عنها الا ان المتاخرین ذهبوا الى ان صحیح من المذهب انها في اوائل السور آیۃ من القرآن انزلت للفصل بین السور بدلیل انها كتبت في المصاحف بخط القرآن من غير انكار من السلف، وعدم جواز الصلاة بها انما هو للشبهة في كونها آية تامة، وجواز تلاوتها للجنب والحائض انما هو على قصد التبرك والتيمم، كما اذا قال الحمد لله رب العالمين على قصد الشكر دون التلاوة، وعدم تكفير من انكر كونه من القرآن في غير سورة النمل انما هو لقوة الشبهة في ذلك بحيث يخرج كونها من القرآن من هيز الوجوه الى هيز الاشكال، ومثل هذا يمنع التكفير۔
فرماتے ہیں کہ جہاں تک بسم اللہ کی بات ہے تو احناف کا مشہور مسلک یہ ہے، جس طرح کے متقدمین کے اکثر کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے، مگر سورہ نمل کی ایک آیت جو ہے وہ بسم اللہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور احناف کا یہ قول بلا شبہ اس سے احتراز ہے، مگر متاخرین اس بات کی طرف گئے کہ صحیح مذہب یہ ہے کہ یہ سورتوں کے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو سورتوں کے درمیان فصل کے لیے لائی گئی ہے، اس دلیل کے ساتھ کہ یہ مصاحف میں قرآن مجید کے خط کے ساتھ لکھی جاتی ہے، بغیر سلف میں سے کسی ایک کے انکار اس پر نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس کے ساتھ نماز کے عدم جواز کی بات ہے تو اس شبے کی وجہ سے کہ یہ پوری آیت ہے بھی کہ نہیں، اور جہاں تک کہ بسم اللہ جنبی اور حائض کے لیے اس کے پڑھنے کا جواز ہے تو یہ اس وجہ سے کہ یہ تبرک اور تیمن کے طور پر ہے، جیسے کہ کوئی کہ الحمدللہ رب العالمین شکر کے ارادے پر، تلاوت کے ارادے پر نہ ہو، اور اس کے انکار کرنے والے کہ عدم تکفیر اس وجہ سے کہ یہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے سورہ نمل کے علاوہ، تو یہ اس وجہ سے کہ اس میں قوی شبہ ہے، اور اس قوی شبہ کی وجہ سے یہ قرآن مجید کا حصہ واضح ہونے کے جگہ سے نکل کر اشکال کی جگہ تک آ گیا ہے، اور اس جیسی بات تکفیر کے لیے معنی بنتی ہے۔ تو اس عبارت میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کا جو معاملہ ہے تو اس میں احناف دو طریقے سے ان کا طرز عمل ہوتا ہے۔ ایک متقدمین احناف ہے، متقدمین احناف اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ بسم اللہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور لیکن یہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے۔ متقدمین کے مسئلے کے مطابق چونکہ بسم اللہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے، لہٰذا اب جب قرآن مجید کی آیت نہیں ہے لیکن بین دفعۃ المصحف ہے تو اس کو نکالنا چاہیے، تو وہ حضرات تعریف میں بلا شبہ ان کے قید کا اضافہ کرتے ہیں، اور بلا شبہ ان کے قید کی وجہ سے بسم اللہ کو نکالتے ہیں کہ چونکہ بین دفعۃ المصحف ہے لیکن وہ اس میں شبہ ہے، لہٰذا وہ اس کے ذریعے سے پھر ہم پر اعتراض نہیں ہوگا کہ یہ تو بین دفعۃ المصحف ہے، اور آپ نے جو تعریف کی ہے تو یہ بھی اس کا بھی قرآن ہونا لازم آئے گا، جبکہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سے نہیں ہے۔ تو اس کا جواب ہم نے دیا کہ ہم نے تعریف میں یہ وہ بات کی ہے کہ جو بغیر شبہ کے ساتھ تواتر کے ساتھ تو پہنچا ہو لیکن اس میں کوئی اور شبہ نہ ہو، اور اس کا جو بسم اللہ قرآن مجید کی آیت ہونے میں شبہ ہے، لہٰذا اس وجہ سے، اور یہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ دیگر آیت میں سے کسی ایک کا انکار کرنا یہ کفر کا سبب ہے، لیکن بسم اللہ کا معاملہ الگ ہے۔ پورا قرآن مجید نازل ہوا، جب اس کو جمع کر رہے تھے، مدون کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت بسم اللہ کے طور پر نازل کی، اور یہ حکم کیا کہ اس کو ہر صورت کے شروع میں لگا دیا جائے تاکہ ہر صورت دوسرے سے ممتاز ہو۔ اب اس کا نزول چونکہ ایک آیت کے طور پر ہوا ہے تو بعض علماء کرام یعنی احناف کا ایک مذہب، یعنی بعض علماء کرام نے احناف کے مذہب کی جو تشریح کی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ احناف کا مسلک یہ ہے، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے، صرف ایک جگہ آیت ہے، اس لیے باقی یعنی 113 جگہوں میں یہ آیت نہیں ہے، ہر صورت کے شروع میں آیت نہیں ہے، اور باقی ہمارے اس بحث سے جو سورہ نمل کی بسم اللہ کی آیت ہے وہ خارج ہو جائے گی، اس پر تو سب کا اتفاق ہے، وہ حصہ ہے۔ سورہ نمل میں آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو چونکہ سورت کے اندر ہے تو یہ تو باقاعدہ نازل ہوا ہے، تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کا انکار کفر بھی ہے۔ ہمارا جو زیر بحث مسئلہ ہے وہ اس آیت سے متعلق نہیں ہے، ہمارا جو مسئلہ ہے وہ سورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ ہے اس کے بارے میں، اور اس کے بارے میں یہ سوال اور یہ اعتراض اس وجہ سے پیدا ہو گیا کہ یہ ایک آیت کے طور پر نازل ہوا ہے، اور یہ ہر صورت کے شروع میں اس کو رکھا گیا ہے۔ تو احناف کے ایک مذہب تو یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں سے ہے نہیں، اب جب قرآن مجید میں سے ہے نہیں تو اس کو نکالنے کے لیے انہوں نے بلا شبہ ان کے قید کا اضافہ کیا، لیکن متاخرین احناف یہ نہیں کہتے، متاخرین احناف یہ کہتے کہ یہ بسم اللہ قرآن مجید میں سے ہے، تو اب اگر یہ قرآن مجید میں سے ہے تو پھر اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ جب یہ قرآن مجید میں سے ہے اور یہ ایک مکمل آیت ہے
تو پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے نماز جائز نہیں ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے. آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ اگر حناف کا مسئلہ کہ اگر کوئی قرات کی جگہ ایک آیت بھی پڑھ لے تو اس کی نماز کافی ہو جائے گی. لیکن وہاں علماء کرام نے خود حناف نے لکھا کہ اگر اس ایک آیت کو وہ بسم اللہ کے طور پر ہی اس آیت کو وہ پڑھے تو اس کی قرات کافی نہیں ہوگی. تو پھر جب آپ اس کو قرآن مجید کی آیت شمار کرتے تو پھر آپ کیسے یہ کہتے کہ یہ اس کے ذریعے سے نماز جائز نہیں ہوگی؟ اور اگر آپ کہتے کہ یہ آیت ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ جنبی اور حائضہ کے لیے اس کی تلاوت جائز ہے؟ یہ اعتراض ہے. اور آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ اس کا اگر کوئی قرآن مجید کے آیت ہونے کا انکار کرے تو وہ کافر نہیں ہوگا؟ تو دونوں طرف سے معترض حناف کو پکڑتے ہیں. لیکن یہ اس مسئلے کے مطابق جب متاخرین یہ کہتے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اگر یہ قرآن مجید کی آیت ہے تو اس سے تلاوت پوری ہونی چاہیے، اور اگر یہ قرآن مجید کی آیت ہے تو اس کا انکار کرنے والے کافر ہونا چاہیے. اور اگر یہ قرآن مجید کی آیت ہے تو پھر جنبی اور حائضہ کے لیے اس کی تلاوت جائز نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے بارے میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ جواب دیتے ہیں کہ متاخرین اس بات کی طرف گئے کہ صحیح مذہب یہ کہ یہ قرآن مجید کی سورتوں کے شروع میں آیت تو ہے، لیکن یہ نازل چونکہ اس لیے کی گئی ہے تاکہ سورتوں کے درمیان فصل آ جائے، اور اسی وجہ سے یہ قرآن کریم جس خط سے لکھتے ہیں اس کو بھی اسی خط سے لکھتے ہیں. اور اب تک سلف میں سے کسی نے بھی اس پر انکار نہیں کیا کہ آپ اس کو آیت کے طور پر کیسے لکھتے ہیں یا آیت کے طریقے پر کیسے لکھتے ہیں. تو اس کا مطلب سب کا اس پر اتفاق بھی ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے. تو تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے وعدم جواز الصلاۃ بہا انما هو للشبہۃ فی کونہا آیۃ تامۃ. جہاں تک نماز کے اس کے ساتھ عدم جواز کی بات ہے، یعنی صرف اس آیت کے پڑھنے سے نماز کافی نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ اس میں مکمل آیت ہے کہ نہیں ہے اس میں شبہ ہے، اور وہاں تلاوت بھی فرض ہے، لہذا فرض کا معاملہ سخت ہے، تو یہاں شبہ ہے، تو اس کو شبہ کی وجہ سے ہم اس کو نماز کو جائز قرار نہیں دیتے. اور جہاں تک پھر اگر یہ آیت ہے تو جنبی اور حائضہ کے لیے اس کی تلاوت کیوں جائز قرار دی ہے؟ تو وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کی جو جنبی اور حائضہ کے لیے تلاوت کو جائز قرار دیا ہے تو تبرک اور تیمم کے لیے جائز قرار دیا ہے. اور تبرک اور تیمم کے لیے صرف بسم اللہ کی یہ بات نہیں ہے، دیگر آیت کے کو بھی اگر کوئی تبرک یا تیمم کے طور پر پڑھے یا اس کے علاوہ کسی اور قصد سے پڑھے، مثلا کوئی دلیل بتانی ہے کہ اس کی دلیل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کی دلیل الحمدللہ رب العالمین ہے، اس میں تلاوت کرنا مقصود نہیں ہے. جیسے مثلا کوئی الحمدللہ رب العالمین شکر کے طور پر کہے، اس کو کسی نے خوشخبری دی اور وہ کہے الحمدللہ رب العالمین، تو اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس نے آیت پڑھ لی اور وہ جنبی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے، نہیں، اس طور پر یہ جائز ہے. اور جہاں تک اگر کوئی اس کا انکار کرے تو اس کو ہم کافر اس لیے نہیں قرار دیتے ہیں کیونکہ بسم اللہ کا قرآن مجید کی آیت ہونے میں شبہ ہے. اگرچہ راجح یہ ہے کہ قرآن مجید ہے، ہم نے راجح قرار دیا کہ بسم اللہ قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن بہرحال دیگر آیاتوں کی طرح نہیں ہے، اور کفر کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں شبہات کی وجہ سے ہم احتیاط کریں گے اور کفر کا فتویٰ نہیں لیں گے، جس کی وجہ سے یہ واضح ہونے سے اشکال کی جگہ تک آ گیا. اسی وجہ سے ہم اگر کوئی سورہ نمل میں بسم اللہ کا انکار کریں تو اس کو ہم کافر کہتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ متاخرین احناف نے جو تشریح کی اس میں تو یہ ہے کہ بسم اللہ قرآن مجید کی آیت ہے، تو انہوں نے تسلیم کر دیا قرآن مجید کی آیت ہے. تو پھر ان کے اور شوافع کے مسلک میں فرق کیا ہوا؟ شوافع بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور احناف بھی کہتے ہیں یہ آیت ہے. تو اس کا جواب علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ قِيلَ فَعَلَى مَا اخْتَارَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ هَلْ يَبْقَى اخْتِلَافٌ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ قُلْنَا نَعَمْ هِيَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ 113 آيَةً مِنَ السُّوَرِ كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ عدة آيات من سورة الرحمن. وعند الحنفية آية واحدة من القرآن كررت للفصل والتبرك وليست بآية من شيء من السور، وجاز تكريرها في أوائل السور لأنها نزلت لذلك ونقلت كذلك، بخلاف من أخذ يلحق بالمصحف آيات مكررة مثل أن يكتب في أول كل سورة الحمد لله رب العالمين فإنه يعد زنديقا ومجنونا.
فإن قیل اگر کوئی یہ سوال کرے کہ متاخرین نے جو مختار قرار دیا ہے کیا فریقین میں اس میں اختلاف پھر بھی باقی رہے گا شوافع اور احناف، تو ہم کہتے ہیں کہ بالکل رہے گا۔ شوافع کے نزدیک یہ 113 آیتیں ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان کی کئی آیتیں ہیں۔ اب قرآن مجید میں ہم دیکھیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بار نازل کیے سورہ رحمان میں، تو وہاں ہر جگہ یہ مستقل آیت ہے اگرچہ مکرر ہے۔ تو اس طرح بسم اللہ بھی اگرچہ مکرر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ نازل کیا ہے، لیکن یہ 113 آیتیں ہیں شوافع کے نزدیک، اور احناف کے نزدیک یہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی جو بار بار لکھا گیا ہے فصل کے لیے اور تبرک کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے طور پر اس کو نازل کیا ہے۔ پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ایک دفعہ نازل کیا ہے تو ایک مرتبہ لکھنا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے نازل اسی لیے کیا ہے کہ اس کو کئی جگہ لکھو، اور تبرک کے لیے اور جدائی کے لیے، اور یہ صورتوں میں سے کسی کی کا حصہ نہیں ہے، یعنی پوری آیت نہیں ہے، اور اوائل صورت میں اس کو بار بار ذکر کرنا اس وجہ سے جائز ہے کہ یہ اسی لیے نازل ہوئی ہے، اور اسی طرح منقول بھی ہے۔ اب کسی کو اس کے علاوہ کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص شروع ہو جائے اور مصحف میں اس کو کوئی آیت پسند آ جائے، مثلا قل هو اللہ احد اس کو پسند آ گیا، اور اب ہر 2 آیتوں کے بعد وہ قل هو اللہ احد لکھے تو یہ زندیق یا مجنون شمار ہوگا۔ مثلا ہر صورت کے شروع میں اگر الحمدللہ رب العالمین لکھے تو اس صورت میں وہ زندیق یا مجنون شمار ہوگا، یعنی اگر وہ قصداً لکھ رہا ہے، اس کو مسئلے کا پتہ ہے، تو پھر یہ تو زندیق ہوگا، اور اگر وہ لا علمی میں ایسا کر رہا ہے تو مجنون ہو جائے گا۔ تو بہرحال آج کا جو سبق ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں۔ ہم جب قرآن مجید کی تعریف کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو بھی 2 گتوں کے درمیان ہے وہ قرآن مجید ہے، حالانکہ احناف کا مسلک ہے کہ اس میں جو بسم اللہ ہے وہ قرآن مجید نہیں ہے، اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کا جو مسئلہ ہے بہت زیادہ نازک ہے، کیونکہ قرآن مجید ایک طے شدہ چیز ہے، قطعی چیز ہے، ان میں سے چھوٹی سی بات کا انکار کرنا یہ قابل اعتراض ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کفر تک پہنچتا ہے۔ لیکن اگر بعض سوالات ہیں، جیسے بسم اللہ کے بارے میں ایک سوالات ہے، تو اس کو بھی حل کرنا چاہیے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے اس کو حل کیا کہ بسم اللہ کا معاملہ وہ متقدمین نے اس کو یہ قرار دیا کہ بسم اللہ قرآن مجید میں سے نہیں ہے، حناف کے اصول کے مطابق وہ کہتے ہیں صرف ایک جگہ ایک آیت کے طور پر ہے، لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بار بار اس لیے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اس کا نزول ہی اسی لیے ہوا ہے، تو اس لیے وہ بلا شبہ ان کے قید کا اضافہ کرتے ہیں تاکہ تعریف پر اعتراض نہ ہو۔ اور جو متاخرین ہیں وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی صورت ہے، لہٰذا بلا شبہ ان کے قید کے اضافے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مصنف نے بھی اس طرح کہا ہے کہ بلا شبہ ان کے قید کا اضافہ نہیں کیا کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن پھر اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس پر آگے احکامات کیوں نہیں متفرق کرتے جب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کسی درجے میں شبہ پیدا ہو گیا ہے، لہٰذا اس وجہ سے احکامات میں اس کی وجہ سے فرق نہیں آتا۔